الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آپ نے بہت ساری باتیں اور اسی طرح سے بہت ساری مسائل کتاب التوحید کے کئی ایک ابواب کو اس سے پہلے پڑھا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خصوصیت کے ساتھ پہلا حصہ جو اس کلمے کا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک موضوعات، کئی ایک مباحث آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت ہم نے پچھلے درس میں اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی مشہور معروف آیت کریمہ ہے وہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا سرسری معنی، مفہوم، اور اسی طرح سے اس کے تناظر میں حالات، جو کچھ بھی مسلمانوں کے بیچ میں عقیدے کے باب میں غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرکاء جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، ان شرکاء کے ساتھ محبت کا جو رویہ اور جو چلن عام ہے بہت ساری جگہوں پر، اس کا سرسری تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق آیت کریمہ کی وضاحت سے متعلق کچھ تھوڑی سی باتیں، اور پھر اس کے بعد اس کے جو فوائد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، تقریباً 3-4 فوائد، انشاءاللہ ان فوائد کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آیت کریمہ کو مصنف نے کیوں بیان کیا ہے، آیت کریمہ کو مصنف نے کیوں ذکر کیا ہے، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ وہ کلمہ توحید کا معنی بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور اس کی وضاحت کے لیے یہ آیت کریمہ بھی یہاں اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ لیکن وہ نقطہ کہاں ہے، وہ نقطہ کہاں ہے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ سے لا الہ الا اللہ کا معنی واضح ہوتا ہے، اور ایسے ہی توحید کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ نقطہ کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے، جس کو عام طور پر طلب علم جانتے ہیں کہ موضع شاہد جس کو کہتے ہیں، محل الشاہد، یعنی وہ اصل جگہ کہاں ہے آیت کریمہ کے اندر جہاں وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے سوا شرکا بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے ساجی، شریک، ہمسر، ہم مثل، ہم پلہ کچھ لوگوں کو بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی ہے نقطہ، اللہ کے سوا کسی سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے، میں، آپ، کوئی زید، عمر، بکر، کوئی بھی یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرکاء، ساجیدار، ہمسر، مقابل بنا لیتا ہے، چاہے کسی فرشتے کو، چاہے کسی نبی کو، ولی کو، رسول کو، کسی جن شیطان کو، جاندار کو، بے جان کو، کسی کو بھی، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے کے حلقے میں آ چکا ہے، کسی کو بھی بنا لیتا ہے،
اور اس سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ تو ایسا کرنا اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کے خلاف ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی گواہی دے، زبان سے بھی کہے، دل سے یقین کرنے کی بات بھی کرے، لیکن اگر یہ کام بھی کرتا ہے کہ اللہ کا ساجیدار شریک بنا لے اور اس سے محبت ویسے ہی کرے جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے رہا ہے اس کا معنی نہیں سمجھ رہا، توحید کا معنی نہیں سمجھ رہا۔ توحید کے معنی میں یہ شامل ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ معنی شامل ہے کہ اب محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہوگی وہ خالص محبت ہوگی، اللہ کی اس محبت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کہاں ہے لا الہ الا اللہ کا معنی؟ کہاں ہے توحید کی تفسیر؟ یہی ہے توحید کی تفسیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کی سزا کا اعلان کیا ہے، اور اخیر میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہونی ہے وہ ایسی ہونی ہے جو کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ محبت دراصل میلان کا نام ہے۔ محبت کس کا نام ہے؟ میلان کا، رجحان کا نام ہے۔ کسی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، کسی کی طرف انسان جھکتا ہے، یہ محبت کا لفظی معنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا معنی ہے؟ بھئی اللہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ اللہ عز و جل سے جو محبت ہوتی ہے اس میں دو باتیں بہت بنیادی ہوتی ہیں۔ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، اور وہ باتیں کسی اور محبت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایک چیز ہے اتنی محبت کی عبادت اور بندگی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی محبت، ایسی محبت، ایسا رجحان، ایسا میلان کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کے سامنے سر ٹیکا جائے، اللہ کے سامنے رکوع کیا جائے، اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے، اللہ سے گریہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، اپنی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر رکھی جائے۔ وہ محبت، جس محبت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، فقیر، غلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سارے کام اللہ کی محبت سے کرتے ہیں۔ ایسی محبت جو عبادت میں ڈھلتی ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ دھرتی کی قسم ہم کیوں نہیں کھاتے؟ دھرتی کی قسم ہم کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ اس لیے نہیں کھاتے، اس کو لوگ ماتا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھارت کو ماتا کہتے ہیں، برادران وطن، بھارت کو ماتا کہتے ہیں۔ بھارت کو ماتا کہتے ہیں، ماں جو ہماری اصل مائیں ہیں، جنہوں نے ہمیں جنا ہے اس دنیا میں، ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ماں سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، باپ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے محبت واجب کی ہے، باپ سے محبت واجب کی ہے، فطری محبت بھی ہے، لیکن وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، جس کے اندر ادب ہے، احترام ہے، تکریم ہے، عزت ہے، کہا ماننا ہے، حسن سلوک ہے، وغیرہ تمام آداب بجا لانا ہے۔ ہم اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے باپوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن کیا یہ محبت ویسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن ماں سے محبت میں ہم عبادت تو نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی۔ تو اگر ہم اصل ماؤں سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود ان کا سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے عبادت کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، تو پھر کسی مجازی ماں
اس معنی میں کہ انسان جیسے اپنی ماؤں کی گود میں بچپن میں پلتا ہے، یہ دھرتی بھارت کی ملک وطن عزیز کی دھرتی، ہم اس کی گود میں پل رہے ہیں، اس کی دھرتی پر ہم ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے بستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اس دھرتی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غذا، خوراک، میوہ جات اور پانی اور دانے اور زندگی کے تمام اسباب و وسائل رب کریم ہم سب کو فراہم کرتا ہے۔ اس معنی میں اگر کوئی مجازی معنی میں ان کو ماں بھی کہے تو کہے، لیکن عبادت اور سر ٹیکنے والی بات تو ہم کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا روا اور جائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں، شرک اکبر سمجھتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر انسان کی دنیا اور آخرت ساری کی ساری اکارت ہو جائے گی، انسان کی عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کے فرائض، اس کے مستحبات، سنن سب کے سب کیا ہوں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے۔ تو ہم محبت ضرور کر سکتے ہیں، فطری محبت کر سکتے ہیں، ہے نا، کسی اور طرح کے رجحان و میلان کی محبت کر سکتے ہیں، لیکن یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی کام بھی اس کے لیے انجام دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کیا ہے؟ تعبد اپنے آپ کو رب کے سامنے غلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی، الہ، ساری عبادتوں کا حقدار، سارے سجدوں کا حقدار۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے تذلل، اپنے آپ کو پست، حقیر، ذلیل، جھکا ہوا، کمتر، کچلا ہوا، دبا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے اندر یہ دوسرا پہلو شامل ہے کہ اس محبت کے اندر تذلل ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، پستی ہے، کمزوری ہے، بس ذلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ وہ بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے، قہر والا ہے، شان والا ہے، بلندی والا ہے۔ یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کسی اور سے اگر کی جائے تو شرک لازم آئے گا، یاد رہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور ماں سے محبت، اللہ سے محبت، مال سے محبت، اللہ سے محبت، باپ سے محبت، اللہ سے محبت، اولاد سے محبت، اللہ سے محبت، بیوی سے محبت، اللہ سے محبت، شوہر سے محبت، اللہ سے محبت، ایمان والوں سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت۔ یہ محبت تو ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے سوا سے محبت، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر جذبہ تعبد ہے، جذبہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اندر جذبہ افتقار ہے، اپنی محتاجگی ہے، دوسری چیز ذلت ہے، پستی ہے، اپنے آپ کو معمولی ادنا ثابت کرنا ہے۔ اس لیے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ماں سے محبت کریں گے تو شرک لازم آئے گا، اولاد سے محبت کریں گے شرک لازم آئے گا، مال سے محبت کریں گے شرک لازم آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ محبت ضرور ہے دونوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کہ وہ محبت عبادت کا حصہ ہے، وہ محبت توحید کا تقاضا ہے، وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت، غلامی اور تذلل اور پستی کی علامت۔ اس لیے یہ جذبہ محبت لے کر اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت میں شرک کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ان بتوں سے، شرکاء سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ سے محبت جیسی ہونی چاہیے، وہ محبت وہ کس کو دے رہے ہیں؟ شریکوں کو دے رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو دے رہے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا دیوی دیوتا بنا رکھا ہے، انبیاء، رسول، ملائکہ، جن، اس کے علاوہ دیوی دیوتا، مورتیاں، اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری مخلوقات جن کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی اور شریک بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی ہونی چاہیے، اس محبت میں کسی اور کو شریک کرنا اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کو عکارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی اور توحید کا معنی یہ ہے
کہ محبت جو اللہ سے ہو کسی اور سے نہ ہو، نہ کسی دیوی سے، نہ کسی دیوتا سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی بھوت سے، نہ کسی جن سے، نہ پریت، کسی سے بھی۔ بہت سارے لوگ اولیاء، صالحین، بزرگان دین، ان لوگوں سے محبت کا اتنا اونچا جذبہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے بحیثیت اللہ کا نیک بندہ، ہمیں اللہ کے تمام نیک بندوں سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان سے محبت ہے کیونکہ وہ مومن ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بات یاد رہے، اصل عیب کی بات کیا ہے؟ شرک کا پہلو کہاں آ جاتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی طرح محبت کی جائے۔ کسی ولی سے اس لیے محبت کرتا ہے اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی دنیا میں آخرت میں فائدہ ہوگا، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، یہ مجھے شفا دے سکتا ہے، میرے بچے کو شفا دے سکتا ہے، مجھے دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے، میرا بیڑا پار لگا سکتا ہے، میری نیا پار لگا سکتا ہے، مجھے مشکلوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اس لیے فلاں ولی سے، فلاں اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سوا اس ولی کو اللہ کا شریک اور ساجیدار اور انداد ند بنا رکھا ہے، پارٹنر اور شریک بنا رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو ایسی عقیدت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے، اسی جذبہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید ہے، اور اس کے لیے جو محبت کا تقاضا ہے، اسی اعتبار سے بعض لوگ اپنے بزرگوں سے، اولیاء سے، صالحین سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولیاء اور صالحین جن سے وہ وابستہ ہیں، جن کی قبروں کا، مزاروں کا ماہانہ، سالانہ، ہفتہ واری، جمعرات درشن کرتے ہیں، ایسے اولیاء اور صالحین کا نام کوئی اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھتا ہے، کوئی اپنی عمارتوں کے ناک پر لکھتا ہے، کوئی اپنی گاڑیوں میں ان کا نام سجاتا ہے، کوئی اپنے نکاح ناموں میں لکھتا ہے، کوئی ان کے نام کی قربانی دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے لوگوں سے بھی سابقہ ہوا ہے میرے بھائیوں، اور ایک بار نہیں، بار بار سابقہ ہوا ہے کہ ان کے پاس قربانی کے ایک سے زیادہ جانور ہیں، 2 بکرے ہیں، 4 بکرے ہیں، وہ لے کر کے آتا ہے اور اس کے بعد کاغذ کی پرچی دیتا ہے، اس کے اوپر 2 بکرے، ایک بکرے کے سامنے اس اللہ کے ولی کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1 بکرا، یہ 2 بکرا فلاں کے نام سے قربان کرنا ہے، اور یہ تیسرا ابا کے نام سے، چوتھا فلاں کے نام سے، اس طرح سے۔ تو یہ محبت وہ ہے جس محبت سے شرک لازم آتا ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کی محبت کا جو تقاضا اور درجہ ہے، اس محبت کی طرح کسی اور سے محبت کرنے والا دراصل لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، اس کا یہ کام اس کی کلمہ توحید کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کلمہ توحید کے معنی کے اندر شامل ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اندر شامل ہے، اس کی تفسیر میں شامل ہے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہونی چاہیے وہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ ایک اور نقطے سے لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے بندوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ہمارے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی محبوب ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب واقعہ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انک لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، سوائے میری اپنی جان کے۔ بس ایک جان میری ہے جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، ورنہ جان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جان کے سوا سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے مجھے اس دنیا میں تو وہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے جان کا استثناء کر دیا محبت کے معاملے میں، اپنی جان کو مستثنیٰ کر دیا کہ جان سے محبت مجھ سے زیادہ ہے تمہیں، تو یہ استثناء تمہارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، تمہارے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ آپ کو پیارا، جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب ماننا ضروری ہے صحیح ایمان کے لیے، جو ایمان جنت کا مستحق بنا سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے ہی اقرار کیا اِنَّكَ الْآنَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مِنْ نَفْسِي۔ اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو اب آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں، حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الآن یا عمر، الآن یا عمر، ہاں اب جا کر کے تمہارا ایمان کمال کو پہنچا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ تو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ نہیں ہمیں، لیکن یہ محبت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے مخلوق سے محبت میں، جان سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور زندگی کی ساری جائیداد پراپرٹیوں سے بھی زیادہ محبت کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سے محبت کے بعد اگر کوئی محبت باقی بچتی ہے تو صرف اور صرف سب سے اونچی محبت اگر کوئی ہے آپ کی محبت سے بلند تو رب کریم جل وعلا سے محبت ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس نبی سے محبت کا جذبہ رکھنے والے کیا آپ کے لیے ایک سجدہ بھی کر سکتے ہیں؟ بتاؤ ذرا بھائی، کیا کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے بہت محبت ہے آپ سے، بے انتہا محبت ہے، اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی پیشانی کو آپ کے سامنے ٹیک دوں۔ یہ کام جیسے کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا تھا عمر اگر تم نے اپنی جان کا استثناء کر دیا ہے محبت میں تو اب بھی تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچا ہے، وہی نبی بول پڑیں گے سجدہ، سجدہ تو صرف اللہ کا حق ہے، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تم بے انتہا تمہیں محبت کرنا ضروری ہے سچا پکا مومن ہونے کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آ گئی؟ یعنی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی ہے، کوئی اور نبی، کوئی ولی، کوئی جن، فرشتہ تو جانے دو، دنیا کے سب سے اونچے مقام کے مالک ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ محبت اپنے دائرے سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دائرے میں داخل ہو جائے گی، اور ایسا ہوگا تو شرک لازم آئے گا، شرک لازم آئے گا۔ اور میں نے سجدے کی بات کہی آپ سے، سجدہ ہی نہیں، وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو توحید کی چہار دیواری کی حفاظت کے لیے، توحید کی باؤنڈری کو سیو کرنے کے لیے، کسی بھی طرح سے شرک رس نہ جائے، شرک اس کے ذریعے سے کہیں سے شرک اندر سرایت نہ کر جائے، توحید کی چہار دیواری کی حفاظت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا، جب صحابی رسول نے کہا، آئے گی بات تفصیل سے بھی، مستقل باب میں آئے گی، مستقل باب میں آئے گی تو تفصیل سے ہم پڑھیں گے، واقعہ سب جانتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئتا، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہ لے اور آپ چاہ لے وہ کام تو ہو جائے گا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا، آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، وہی لفظ آ گیا وہاں پر بھی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، انداد بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کیوں کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تم نے اور کہہ کر کے مجھے اللہ کے ساتھ کیوں جوڑ دیا، اور کہہ کر کے اللہ کے ساتھ مجھے کیوں جوڑ دیا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ساجیدار بنا دیا؟ تو نے مجھے اللہ کا ساجیدار بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برداشت نہیں ہے کہ آپ کو
اللہ کے ساتھ چاہت میں جوڑ دیا جائے تو عبادت کا اتنا کام نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن کوئی عبادت آپ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی حق کی عبادت آپ کے لیے مارے محبت کے انجام دیا جائے، اس کی گنجائش ہے؟ اس کی گنجائش نہیں۔ تو یہ نقطہ اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے۔ معنی کیا نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کی طرح کسی سے بھی محبت کرتا ہو، چاہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جیسی محبت کرتا ہو، یعنی جیسے اللہ کے لیے مارے محبت کے رکوع ہم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور دیگر عبادات انجام دیتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کے نام پر کوئی عبادت کا کام آپ کے لیے کرنا شروع کر دے تو اس کی توحید کی گواہی بیکار، اس کا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا بیکار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بول تو رہا ہے زبان سے، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتا، اس کا تقاضا نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے محبت کرنا چاہیے، کس سے کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر رہا ہے، تو بھی کیا ہے؟ تو بھی شرک باللہ لازم آتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کو منع کرتے کہ میرا سجدہ مت کرو، ماشاء اللہ و شیطہ مت کہو، ہے کہ نہیں؟ استغاثہ کا لفظ استعمال کر دیا تھا، فریاد کا لفظ استعمال کر دیا تھا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا کہا تھا؟ انا نستغیث بک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ منافقین ہیں، بہت ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں آپ سے فریاد کرنے کے لیے، چلیے فریاد کر رہے ہیں، چلیے ذرا اس کے خلاف ہماری مدد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، فریاد کس سے کی جائے گی؟ جبکہ کیا وہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے؟ شریک نہیں کر رہے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ ظلم کر رہا، ستا رہا ہے، چلیے دو بات کر لیجئے، ڈانٹ دیجئے، تنبیہ کر دیجئے، سمجھا دیجئے، مسئلہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا۔ بہرحال تفصیلات آئیں گی، اس روایت کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا نکلا؟ یہی نقطہ ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت اللہ سے جیسے ہونی چاہیے ویسے کسی اور سے چاہے کوئی مکھی اور مچھر سے کرے، چاہے کوئی ابراہیم علیہ السلام سے کرے، چاہے کوئی ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ سے کرے، چاہے کوئی پیران پیر سے کرے، چاہے کوئی بغداد والے سے، چاہے اجمیر والے سے، یا کہیں سے بھی کوئی کرے، کسی سے بھی اللہ جیسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوتی ہے تو اس کلمہ توحید کی گواہی کا معنی برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نقطہ اس آیت کریمہ میں اور بھی ہے، اسے بیان کر کے پھر ہم بالکل اختصار کے ساتھ اس کے مسائل کو، اس کے فوائد کو پڑھ لیں گے۔ وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کا حب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح جو لوگ شریک بناتے ہیں، کچھ لوگ شریک بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی ہے کہ وہ شریک بناتے ہیں اور شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے ان شریکوں سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے شریکوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور شریکوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ خود اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگی کہ نہیں آگی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین شریک بنا کر کے ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اللہ سے بھی ویسی محبت ہے اور اللہ کے شریکوں سے بھی ویسی محبت ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ مشرکین اپنے شریکوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں معنی یہاں پر
اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ مشرکین کا کردار ہے، اور اہل ایمان کا، موحدین کا کردار کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا کردار کیا ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، سخت محبت کرتے ہیں، یعنی بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب یہاں اشد کہہ کر کے یہ بات واضح کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے اونچی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے اونچی محبت نہیں کرتے، اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں ویسی محبت شریکوں سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے سب سے اونچی محبت کہاں ہوئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے۔ الأخیر میں، تیسری بات، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بتلایا۔ جب یہ لوگ کیا کہا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب یہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ اللہ کی سے محبت کرنے کی طرح شریکوں سے محبت کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے جان لیں گے، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے کہ ساری قوت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جن لوگوں کو شریک بنا رکھا تھا ان سے ایسی عقیدت، ارادت، محبت، لگاؤ کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یا جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اتنے زیادہ پیارے، اتنے زیادہ لاڈلے، اتنے زیادہ عزیز شرکا، کچھ دم نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی زبان نہیں کھولے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بات نہیں کر سکے گا کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی بولے گا۔ اور یہاں ان سے ایسی محبت ہو رہی ہے جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کام، جو ہمیں مدد ملے گی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ، وہی درجہ ان شرکا کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، اگر یہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت سب سے زیادہ ہے۔ ساری طاقت کا مالک، ساری قوت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی کی کچھ نہیں چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے بادشاہوں کا، بڑے بڑے ظالم، جابر، طاقتور، پاورفل، سپر پاور، اللہ کیا فرمائے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ بڑے 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 ظالم و جابر بادشاہ جو تھے دنیا میں، جن کا تنتنا چلتا تھا؟ کہاں ہیں وہ؟ آن الملک آن الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ آئیں آج کہاں گئے وہ دنیا میں اپنی طاقت؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام قوت کا مالک ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، سب سے سخت عذاب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو قیامت کے دن بچا نہیں سکے گی۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بات آیت کریمہ سے متعلق جو بات تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ سے کچھ فوائد، چونکہ یہ باتیں آ جاتی ہیں شرح کے ضمن میں، اس لیے زیادہ وقت اس میں نہیں لگتا۔ پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے ہمیں وہ یہ ہے ان معنی التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ افراد اللہ تعالی بالمحبت المقتضیۃ للذل والخضوع۔ پہلی بات ہمیں معلوم پڑتی ہے جو اس آیت کریمہ سے، وہ یہ معلوم پڑتی ہے کہ توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا وہ محبت دینا، اللہ سے تنہا وہ محبت کرنا جس محبت کے اندر ذلت اور پستی اور عبادت پائی جاتی ہے۔ ذلت اور پستی والی محبت کس کا حق ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ورنہ فطری محبت تو ہم ماں سے بھی کرتے ہیں، باپ سے بھی کرتے ہیں، مال سے بھی کرتے ہیں، اولاد سے بھی کرتے ہیں، بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو نیچرل محبت ہے، فطری محبت ہے۔ لیکن وہ عبادت والی محبت، ذلت والی محبت، حقیر ہونے والی محبت صرف اللہ سے ہوتی، کیوں؟ اللہ مالک الملک ہے، سب کچھ اسی کے دیے سے ہم کو ملتا ہے۔
اے اللہ تو ہی سب کچھ دیتا ہے، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، تیری عبادت تیری بندگی تو اس سے وہ محبت کرنا چاہتے ہیں جو ایک حقیر بندہ اپنے اعلیٰ اور بالا مالک سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلا مسئلہ ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہ گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی ہے کہ تنہا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس محبت کا حقدار ہے جس محبت کا تقاضا ذلت، پستی، خضوع ہے نا، اور اللہ کے سامنے حقیر ہونا، معمولی ہونا، یہ والی محبت صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2، دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ یا دنیا کے دیگر ملکوں کے، خطوں کے، علاقوں کے مشرکین، آیات قرآن کریم کی جو ہیں اس میں اس وقت کے مشرکین کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے، وہاں کے پس منظر کو سامنے رکھا گیا ہے، لیکن شرک تو بہرحال شرک ہے، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، عرب ہو کہ عجم ہو، مشرق ہو کہ مغرب ہو، شمال ہو کہ جنوب، جب بھی جہاں بھی شرک ہوگا یہ آیتیں وہاں کے لیے ہوں گی، یہ آیتیں وہاں پڑھی جائیں گی، سمجھایا جائے گا، شرک کی، مشرکین کی تردید کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے اس سے ایک بات اور معلوم پڑتی ہے، وہ کیا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ مشرکین اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سے محبت کرنا انہیں کام نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہی محبت اپنے شریکوں سے بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اکیلے، افراد، صرف اللہ کے لیے وہ محبت ہونی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ کے حق کی محبت کسی اور کے لیے بھی کر رہے تھے۔ تو مشرکین کا یہ مسئلہ ہے۔ اب اگر اولیاء، صالحین، انبیاء، رسول، بزرگان دین ہے نا، پیران پیر، مرشدین وغیرہ وغیرہ سے محبت کرنے والے ہمارے بہت سارے بھائی جو شرک کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ کام شرکیہ ہے اور شرک کا انجام خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نہ بخشنے کی دھمکی دی ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو نہیں بخشوں گا، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بے انتہا محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہم کرتے ہیں وہ محبت ہم کسی اور سے نہیں کرتے۔ ان سے جو محبت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اولیاء، صالحین، انبیاء، رسول، ملائکہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور ان سے محبت کر رہے ہیں تاکہ یہ پیارے اللہ کے کل قیامت کے دن ہمارے کام آ جائیں۔ اللہ نے کہا یہی تو شرک، یہی تو شرک ہے۔ تو یہی شبہہ ماضی میں بھی تھا، یہی شبہہ آج بھی ہے، یہ شبہہ شرک کا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک، ہاں ایک بات ضرور ہے جس کا تذکرہ ہم نے کبھی اس سے پہلے کیا ہے اور ہمارے کبار علماء کرتے رہے ہیں کہ ایسا بھی منظر آج دنیا میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض جگہوں پر صرف اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ولی ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی بھول کے یاد بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کی بندگی، اللہ کے ولی کا سجدہ، اللہ کے ولی کے گھر کا قبر کا طواف، اللہ کے ولی کے سامنے ہاتھ، اللہ کے ولی کے سامنے سجدہ، اللہ کے ولی کی قبر پر چادر پھولوں کی، سب کچھ استعانت، دعا، استغاثہ، رکوع، سجدہ، گریہ، اور ایسے ہی استعاذہ، ایسے ہی استغاثہ، ایسے ہی خوف، ایسے ہی امید، ساری کی ساری عبادتیں، قربانی، نذر و نیاز، سفارش، سب کچھ کس کے لیے؟ کس سے؟ اسی اللہ کے بندے سے۔ اللہ کا تو دور دور تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی بھی صورتحال دنیا میں پیش آتی ہے، لیکن یاد رکھیں شرک کرنے والے جب تک شرک کریں گے، اللہ کی عبادت کا جو حق ہے
جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، وہ محبت جب تک کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے، اللہ سے محبت کا کتنا بھی دعویٰ کریں، اللہ سے محبت کا کتنا بھی ڈنکا بجائیں، انہیں یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہ کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن وہی محبت وہ اللہ کے اولیاء سے، صالحین سے بھی کرتے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، قرآن کریم نے خود فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ اولیاء اور صالحین سے، شرکاء سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی طرح، یعنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ویسی محبت ان سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ شرک والی محبت جو یہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ ساری طاقت کا مالک اللہ ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، عذاب ملے گا۔ یہ دعویٰ نہیں چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت تم ضرور کرتے تھے، لیکن ویسی ہی محبت تم اللہ کے بندوں سے بھی تو کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا کیا ہے؟ یہ معلوم پڑا اس آیت کریمہ سے کہ شرک کیا ہے بھائی؟ شرک ظلم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے ان اللہ سے محبت کی طرح اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ظلم کرنے والے، یعنی شرک کرنے والے۔ تو ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اللہ سے جیسی محبت کی ویسی ہی محبت اللہ کے اولیاء سے، شریکوں سے کیا۔ اللہ نے انہی کو کیا فرمایا؟ انہی کو کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے۔ تو ظلم ہے، شرک ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، بدترین ظلم ہے۔ کسی کا حق لے لینا ظلم ہے، کسی کا حق لے لینا ظلم ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس میں کسی کا حق لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا حق لیا جا رہا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھین کر اس میں فلاں 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 کو بھی ساجیدار بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ظلم بہت سارے ہیں اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ رب کریم ہے، جو تنہا ساری عبادات کا حقدار ہے۔ ایسے ہی نمبر چار آخری چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ الوعید للمشرکین یوم القیامہ، قیامت کے دن مشرکین کے لیے وعید ہے، مشرکین کے لیے دنیا میں بھی وعید ہے اور قیامت کے دن آخرت میں بھی وعید ہے۔ وعید کا مطلب دھمکی، عذاب کی، گرفت کی، پکڑ کی، جہنم کی سزاؤں کی دھمکی، سخت وعید ہے مشرکین کے لیے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب دنیا میں شرک کرنے والوں کے لیے تو بے انتہا وعید ہے، ذلت ہے، پستی ہے، دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، پوری دنیا کے ساری مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ یہ شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے، ان سے برا اس لیے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے جیسے کوئی طوفانی ہوا کسی کو اٹھائے اور نہ جانے کہاں لے جا کر کے پھینک دے، دور دراز کہیں لے جا کر کے پھینک دے، کوئی سہارا نہیں، کوئی دیکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، اور سب سے بڑی مذمت تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم سے زیادہ برا کوئی نہیں، اور تمہارا یہ شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی بخشش، جس کی مغفرت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے توبہ نہ کیا مرنے سے پہلے اور توبہ کر کے نہ گئے تو یہ تمہارا شرک اکبر کسی صورت میں بخش
بخشا نہیں جا سکتا۔ صاف لفظوں میں ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، اور کیا فرمایا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام، نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی یار و مددگار کام آئے گا۔ اگر دنیا کی ساری دولت اسے اٹھا کر کے دے دی جائے، دنیا کی ساری دولت، کہ یہ ساری دولت تم لے لو اور اس کو دے کر کے اپنی جان چھڑا لو، جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جاؤ، تو مشرک قیامت کے دن ساری دولت دے کر کے اپنی جان کو بچانے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا فرض کر لو کہ اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے اور وہ دے کر کے کہ اللہ یہ لے لے اور میری جان بچا لے، مجھے جہنم میں داخل نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ فرض کرو، فرض ہے کس کے پاس؟ قیامت کے دن تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اما حسنات و اما سیئات، یا تو اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی یا تو بدیاں اور گناہوں کے انبار ہوں گے۔ بس اس دن دولت، مال، روپے، پیسے، درہم، دینار، زمین جائیداد، پراپرٹیوں کا کوئی سودا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، سارا معاملہ حسنات اور سیئات کا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اگر سب مشرکین کے پاس ساری دنیا کی دولت ہوگی اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ سب مجھے دے دینا پڑے تو میں دے دوں گا فدیہ تاکہ میری جان بچ جائے، ما تقبل، قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، اتنی ساری دولت دینے کو کیوں تیار ہو گیا؟ ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، ساری دنیا کی دولت تو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ ارے اتنا تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، میں نے کہا تجھ سے کہا کہ دولت لے کر کے آ، دنیا لے کر کے آ، ما طلبت منک الا ھذا، میں نے تو تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، بس وہی پورا کر کے آ جاتا تو جنت میں داخل ہو جاتا، جہنم سے بچ جاتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرک بی، میرے ساتھ شرک کر کے نہیں آنا۔ اتنی سی بات میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ دنیا میں جاؤ، رہو، بسو، کھاؤ، پیو، عیش کرو، لیکن شرک جیسا گناہ لے کر کے تو نہیں آنا۔ اگر یہ لے کر کے آ جاؤ گے تو پھر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے میں نے تجھ سے اتنا ہی مانگا تھا نا، تو نے اتنا تو فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، اللہ کہے گا لیکن تیری عجیب حالت ہے ابن آدم کی اولاد، تیرا عجیب حال ہے، تو نے سب مان لیا لیکن شرک کرنے سے باز نہیں آیا، شرک کر کے ہی آیا، تو آج تیری سزا یہ دہکتی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے اس آیت کریمہ کی چند فوائد۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ سے ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اسی کا حق، اس محبت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کوئی بڑا سے بڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا ہو سکتا ہے، ہم اس کے مقام کا اعتراف کریں، اولیاء کو ان کا مقام دیں، صالحین کو ان کا مقام دیں، انبیاء کو، رسول کو ان کا مقام دیں، ملائکہ کو ان کا مقام دیں۔ یہ تو انصاف ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دیا جائے، لیکن عبادت اللہ کا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہم دیں اور محبت اللہ سے جیسی ہونی چاہیے وہی محبت کسی اور سے کریں، تو ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ توحید، ہماری لا الہ الا اللہ کی گواہی ساری کی ساری عکارت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی ہے، یہ توحید کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہے کہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے وہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔